آبادی بیگم بی اما۔ موجودہ نسل کو شاید معلوم بھی نہ ہو کہ تحریک خلافت 1919 سے 1923 کے زمانے میں ہندوستان کے در و دیوار راس کماری سے پشاور اور کراچی سے آسام کی پہاڑیوں تک ایک نظم کے جوش پرور نغموں سے گونج اٹھے تھے، جس کا ایک شعر یہ تھا: بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ بی اماں اور مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کے نام لازم و ملزوم ہو گئے۔ ایک تصویر میں اس طرح مجسم دیکھا جا سکتا تھا کہ آگے کرسی پر بی اماں بیٹھی تھی، ان کے پیچھے ایک طرف مولانا شوکت علی اور دوسری طرف مولانا محمد علی کھڑے تھے۔ نیچے لکھا تھا: شیرنی اپنے 2 شیر بچوں کے ساتھ۔ ایک زمانے میں ان 3 افراد کی شجاعت، قربانی، ایثار اور استقلال کی دھوم تھی۔ وہ گاندھی جی سے بھی زیادہ معروف اور محبوب تھے، اور یہ شہرت و ناموری اور محبوبیت سال 2 سال کی تاریخ پر مبنی نہیں تھی، بلکہ اس کی ترتیب میں نصف صدی کی ایک خاموش روحانی اور اخلاقی جدوجہد صرف ہوئی تھی۔ مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد نے انتقال کیا۔ آبادی بیگم، جو بعد میں اپنے عظیم المرتبت فرزندوں کی وجہ سے بی اماں کے نام سے مشہور ہوئیں، انہوں نے 2 شیر بچوں کی تربیت و تعلیم پر اپنی جوانی اور اپنی زندگی قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ انہی کے فیضان تربیت کا نتیجہ تھا کہ بجائے اس کے کہ علی گڑھ کے MAO کالج کے یہ 2 کھلنڈرے طالب علم کسی اعلیٰ سرکاری ملازمت کی راحت رسانیوں، عیش پروریوں اور سکون سامانیوں سے بہرہ اندوز ہونے کے بعد خاموشی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے اور کوئی فرد ملت و وطن ان کے نام سے بھی آگاہ نہ ہوتا، بی اماں کی آغوش تربیت میں پل کر ان کے خداداد جوہر ایک خاص منزل کی طرف مڑ گئے، اور تاریخ نے ان کے سر پر حیات دوام کا تاج رکھ دیا۔ یہ صحیح ہے کہ بی اماں سے دنیا ان کے نامور فرزندوں کے کارناموں کی وجہ سے روشناس ہوئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ خود مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی سیرت و کردار، جوش عمل، ولولہ ایثار اور استقلال و استقامت، بلکہ ان کا دینی اور سیاسی نقطۂ نگاہ بھی بی اماں کا عطا کیا ہوا تھا۔ بی اماں کی عظمت کا باعث محمد علی اور شوکت علی نہیں تھے، بلکہ محمد علی و شوکت علی کی عظمت کا راز بی اماں کی عظمت میں مضمر تھا۔ محمد علی اور شوکت علی قوت و طاقت کا ایک بے پناہ انجن تھے، جس کی ڈرائیور بی اماں تھیں۔ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی علی گڑھ کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے زمانے ہی سے حریت پروانہ اور غیرت مندانہ عقائد و خیالات کی وجہ سے معروف ہو چکے تھے۔ ان کا یہ رجحان طبعی علی گڑھ کالج کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ بی اماں کی ابتدائی تربیت کا کرشمہ تخلیق تھا۔ مولانا محمد علی کا یہ سیاسی مزاج ان کے ساتھ آکسفورڈ بھی گیا اور ان کو ICS کی گندگیوں سے بچا لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے تو زیادہ امکان اس امر کا تھا کہ وہ کسی ضلع کے ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہو کر گوشائے گمنامی میں دفن ہو جاتے، لیکن دست قدرت ان سے جو کام لینا چاہتا تھا وہ ملک و ملت کی خدمت تھا، چنانچہ وہ امتحان میں پاس نہ ہوئے اور سرکاری ملازمت کے بجائے انہوں نے صحافت کی راہ خدمت اختیار کی۔ بلکان و طرابلس اور خلافت تحریک ان کو اور ان کے بھائی محمد علی کو شہرت پر
پہنچا دیا۔ اس وقت تک کوئی ان کی عظیم المرتبت والدہ کے نام سے کوئی شخص واقف نہ تھا۔ نظر بندی کے زمانے میں دونوں بھائیوں کے سامنے کچھ شرطیں پیش کی گئی، اگر وہ ان پر دستخط کر دیں تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ بی اماں کو کسی طرح ان شرائط نامے کا پتہ چل گیا۔ نہیں کہا جا سکتا کہ علی برادران اس شرائط نامے کا کیا کرتے، مگر بی اماں کے ایک فقرے میں اس قصے کا فیصلہ کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر شوکت علی اور محمد علی نے اس مشروط رہائی کو قبول کر لیا تو میں اپنے کمزور اور بوڑھے ہاتھوں کے ساتھ ان دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ بی اماں کا یہ فکرہ شہرت عام حاصل کر گیا اور پورے ملک کو معلوم ہو گیا کہ وطن کی گود میں کیسی عظیم الشان استقامت کی ماں موجود ہے۔